بسم اللہ الرحمن الرحیم ان هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم صدق الله العظيم قال النبي صلى الله عليه وسلم ان الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين او كما قال عليه الصلاة والسلام۔ وہ معزز تھے زمانہ میں عامل قرآن ہو کر، ہم ذلیل و خوار ہوئے تارک قرآن ہو کر۔ جو کتابوں میں افضل کتاب ہے اسے قرآن کہتے ہیں، جو کتابوں میں افضل کتاب ہے اسے قرآن کہتے ہیں۔ جس نے اس قرآن کو نازل کیا اسے رب رحمان کہتے ہیں۔ جو شخص اس قرآن کے 30 پاروں کو سینوں میں محفوظ کرے اسے حافظ قرآن کہتے ہیں۔ میرے انتہائی واجب الاحترام دوستو بزرگو، اللہ تبارک و تعالی کا بہت بڑا احسان ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے آپا کو اے بابرکت گھڑیاں عطا کیتے، اے بہت بڑیاں قیمتی گھڑیاں، اور تمام ایام دا سردار جڑا نہیں ہے اور جمعہ دا نہیں ہے، اور اج جڑی دی رات ہے اور رات جمعہ دی رات ہے، اے بابرکت رات ہے اور 27 دی رات ہے، اور فرمیدن کہ اللہ تبارک و تعالی نے اس 27 دی رات کو قرآن مجید نازل فرمایا۔ اللہ پاک قرآن مجید فرقان حمید کے اندر فرمیدن شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الہدی والفرقان، کہ اللہ تبارک و تعالی نے شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، اللہ پاک فرمیدیں کہ رمضان او مہینہ ہے کہ جی مہینے دے اندر میں قرآن پاک نازل فرمائے۔ رمضان اللہ تبارک و تعالی دا مہمان ہے، یعنی جتنے بھی مہینے 12 مہینے، انہیں تمام 12 مہینے دا سردار جڑا مہینہ ہے وہ مہینہ رمضان ہے۔ جو بندہ رمضان دی قدر کیتے، جو بندہ روزے رکھیے، صحیح معنی روزہ رکھیے وہ خوش نصیب ہے، صحیح معنی عبادت کیتے وہ خوش نصیب ہے۔ بھائی تھوڑا مہمان آ ونجے، میرا مہمان آ ونجے، انہیں کیتے اب کتنا بندوبست کرنے میں، جتنا بڑا مہمان ہوئے اتنا بڑا انہیں واسطے پروٹوکول کے انتظام ہوندے۔ کوئی ایم پی اے، کوئی ایم این اے یا کوئی بڑے عہدیدار آندا پہ ہوندے، اندے واسطے علیحدہ انتظام، علیحدہ سسٹم، علیحدہ بندوبست ہوندے۔ اگر کوئی غریب یا درمیانے معیار کا کوئی آدمی آندا پہ ہوندے تو اندے ہوں لحاظ نال اوندا پروٹوکول کیتا ویندے۔ تہاڈا مہمان آوے یا میرا مہمان آوے، ہر اے مہمان واسطے کیا کیتا ویندے؟ صفائی کیتی ویندی ہے، اندے واسطے باہمن کا بندوبست کیتا ویندے، چار پائیاں لاتیاں ویندیاں، بیٹھک کو صاف کیتا ویندے۔ کیوں؟ میرا مہمان آندا پہ یا تہاڈا مہمان آندا پہ۔ لیکن مہمان جڑا رمضان ہے وہ کیندا مہمان ہے؟ رب دا مہمان ہے۔ تو ساڈا مہمان آوے یا میرا مہمان آوے، اندی قدر نہ کروں، کل منہ لگوں اندے یا متھے لگوں اندے تو وہ اپنے منہ تے آکسی بابا میں کہیں کول آیا ہم تو میری قدر کہنا کیتا ہمیں، تو میرے عزت کہنا کیتا ہمیں، تو میرا احترام کہنا کیتا ہمیں۔ بابا رمضان کا اللہ کا مہمان ہے، آپ اللہ کے مہمان کی قدر نہ کرے سوں تو اگو تے اپنی کیا قدر تھی سی؟ ہاں اللہ کے مہمان کی اگر آپ قدر نہ کروں، ایک دنیا کے انسان جڑے ہیں انہیں کی قدر نہ کروں، یہ بھی آپ کو منہ سے آنکھ لینے بابا میری عزت نہ کیتی ہمیں، تیرے محلے کے لوگ تیرے ہمسائے لوگ میری عزت قدر کرنا کیتا ہمیں۔ کل قیامت والے جڑے اللہ کا اے مہمان تیرے بارے میرے بارے تیرے خلاف میرے خلاف شکایت کرے، اے اللہ کہ میں گیا ہمیں کو میری قدر کرنا کیتا، کہ میں گیا ہمیں کو
کہ میری قدر کہنا کیتا تو میں کو دسو کہ کل قیامت جڑے اللہ تبارک و تعالی دی بارگاہ کیا حال ہوتے تواڈا بھی میرا بھی بابا چند گھڑیاں راندیں چند دی راندیں اللہ پاک فرماتے ہیں ایام معدودات کہ یہ کیا ہیں گنتی دے جا رہے ہیں اج کتنی 27 دی رات ہے یا اور دی ہے 2 جاڑے راندے ہیں 4 جاڑے راندے ہیں انتظار کرنے کھڑیا سے کہ اللہ دا مہمان آندا پے اللہ دا مہمان آندا پے لیکن ہن کیا آدھے وجہ سے 2 جاڑے 4 جاڑے رانے پین کہ اللہ دا مہمان جاندا پے اللہ دا مہمان ویندا پے ہر بندہ اپنے گربان دے اندر جھانک دے گنے کہ میں کیا قدر کیتے کیا اللہ دی عبادت کیتے کہ اللہ دی فرما برداری کیتے یا اللہ دی نافرمانی کیتے اجاں بھی مہلت ہے 2 جڑے 4 جڑے ہیں اللہ کو راضی کر گئے اجاں بھی مہلت ہے سانس ہے تا چانس ہے سانس ختم چانس ختم بابا جیتی سا ہے او تک چانس ہے سا مکتا پہ توبہ نہ دروازہ بند اج مولا تے اللہ کو معافی مانگی تو میں تمہارے سامنے قرآن مجید فرقان حمید دے وچوں ایک آیت تلاوت کیتے کہ جن دے اندر اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرمائے نے کہ ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم کہ اللہ پاک فرمائے دیں کہ ہی قرآن دے ذریعے میں بہت سارے لوگوں کو عزت عطا فرمائے گا کیا کرے گا عزت عطا فرمائے گا اور کیویں عزت عطا فرمائے دے اج دے دور دے اندر یا اج دے جہڑے دے اندر دیکھوں مزدور دا بال ہے تو او بھی مصلے تے کھڑے ہیں ریڑھی لاون والے دا بال ہے تو او بھی مصلے تے کھڑے اگر کوئی معمولی جے ٹیچر دا بال ہے تو او بھی مصلے تے کھڑے اگر کوئی ڈرائیور دا بال ہے تو او بھی مصلے تے کھڑے لیکن پچھو دیکھو وزیر اعظم صاحب ہے یا وزیر اعلیٰ صاحب ہے یا کوئی ایم این اے ہے کوئی ایم پی ہے یا کوئی عہدے دار ہے اور پچھو کھڑے مزدور دا بال ابو کھڑے ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم بابا دیکھو اللہ نے مزدور دے بال کو عزت دیتی ہے کہ نہیں دیتی ڈرائیور دے بال کو عزت دیتی ہے کہ نہیں دیتی موچی دے بال کو اللہ نے عزت دیتی ہے کہ نہیں دیتی ہوں جاتے کھڑے جین جاتے اللہ نبیوں کو کھڑے ہوں جاتے کھڑے ہوں غریب دے بال کو غریب دا بال ہے اگر مایوس نہ تھیوے کہ میرا بال ہے ہاں قرآن پڑھیے بنے دے بالے کو عہدے دارے کو پیسے دارے کو مال دارے کو دیکھتے اے نہ سوچے کہ میرا بال حافظ قرآن ہے لیکن ہی کوئی پیسے زیادہ نہیں بابا دنیا دے اندر اے عزت اللہ نے دوجی بیا مقام ہے تو پرساں کہ اللہ نے کیا عزت دیتی ہے اگر کوئی حافظ صاحب ہے اگر کوئی قاری صاحب ہے اگر کوئی عالم ہے اگر کوئی مفتی ہے ان کو لوگ ای کہنا اکثر او قاری او حافظ او عالم نہ بلکہ لفظ صاحب نہ لیندے نہ سا چھوٹا جہاں بال ہونا آبادو اے حافظ صاحب ہے آبادو اے قاری صاحب ہے اور صاحب لفظ علماء فرمائے دیں کہ اللہ نے ایک دنیا دے اندر انہیں کوئی ذات عطا فرمائی ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ دے فرقان قرآن مجید فرقان حمید جو آیت پڑھی ہے تو اللہ نے قرآن دے ذریعے بہت سارے لوگوں کو عزت عطا فرمائی ہے تا اے محفل ختم قرآن دی ہے تو میں سب کو پہلے پڑھاؤں والے حافظ صاحبان کو مبارکباد دیساں اس تو بعد انہیں تو والدین صاحبان کو کہ وہ خوش نصیب ہیں دنیا دے اندر دیکھو سرے دے ہوتے رومال بتی بیٹھے ہیں سرے دے ہوتے رومال بتی بیٹھے ہیں خوش نصیب ہیں انہیں دے والدین خوش نصیب ہیں انہیں دے گھر والے خوش نصیب ہیں جی گھر دے اندر حافظ قرآن ہوئے اللہ تبارک و تعالی دے پیارے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سارے پڑھو صلی اللہ علیہ وسلم جڑے ویلے میرے توارے نبی دا نہ آوے تا درود شریف پڑھا کرو اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے کہ جیڑا بندہ ایک دفعہ درود شریف پڑھے اللہ تبارک و تعالی انہیں ہوتے دا رحمتہ نازل فرمائے دیں دا رحمتہ نازل فرمائے دیں تو بابا جے ویلے میرے توارے نبی دا نام محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہ آوے درود شریف پڑھیا درود شریف پڑھن نال اللہ تبارک و تعالی دیاں مصیبتاں ٹل وینیاں رحمتاں وس پوندیاں تو اللہ تبارک و تعالی دی قرآن مجید کیا ہے لا ریب کتاب ہے
بے عیب کتاب ہے، این جیسی کتاب دنیا کے اندر کوئی ہے بھی کیا نہیں۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ دی یہ کتنی اچھی اور عظیم کتاب ہے، یہ کتاب کو قرآن کو پڑھو تا ثواب، دیکھو تا ثواب، چمو تا ثواب۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائیں کہ جو محبت جن سینے دے اندر قرآن مجید ہے ان کو تو محبت نال محبت ہی نہیں کہنا دے سے تے کو ول بھی ثواب عطا فرمائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویضع به آخرین، کہ اللہ تبارک و تعالی بہت سارے لوگوں کو عزت عطا فرمائے قرآن کے ذریعے، کس کے ذریعے؟ قرآن پاک کے ذریعے۔ اور توجہ کرے سو ایک واقعہ پہ رسنا کہ اللہ تبارک و تعالی نے کیویں قرآن کے ذریعے عزت عطا فرمائے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ دا دور حکومت ہے، حضرت عمر امیر المومنین ہیں، حضرت نافع بن حارث رضی اللہ تعالی عنہ ایک گورنر ہے مکے دے جنگلات دے اندر، مکے دے جنگلات انہیں دے جنگلات دے ایک گورنر ہیں حضرت نافع۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے انہیں کو فیض فرمایا ہے، لیکن حضرت نافع رضی اللہ تعالی عنہ ارادہ کیتا کہ میں ونیا حضرت امیر المومنین عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نال ملاقات کراواں۔ کیا کراواں؟ ملاقات کراواں۔ جی میں آپ نے آئے تھے گزرا ویندن ملاقاتیں تھے دوڑیاں تھے تو وہ بھی گورنر ہن، حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے انہیں کو فیض فرمایا ہے۔ انہوں نے لوگاں بلایا، مجلس بلائی، مجلس شورا کیتی، مشورہ کیتا کہ میں امیر المومنین حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کو ویندا ملاقات واسطے۔ تو مجلس دے اندر ایک گال طے تھی کہ میرے بعد گورنر نائب گورنر کی کو بڑھایا ونجے، میرے بعد خلیفہ کی کو بڑھایا ونجے کہ میں امیر المومنین کو ویندا پیاں تاکہ وہ پچھوں جڑا کام میں کرن ہم جڑا ذمہ واریاں میری ہن، جڑا ذمہ داریاں میری ہن وہ ذمہ داریاں ہوں کو دتی ونجا وہ خیالات کرے۔ تو اللہ تبارک و تعالی دے حضرت نافع حضرت ابن ابزا یعنی عبد الرحمن ابن ابزا ایک شخص دا نام ہے، او ہا غلام، ان غلام کو انہوں نے اپنی عہدے دے اتے یعنی گورنر دے اتے فیض فرمایا کہ ہن میں بیدا پیا امیر المومنین حضرت عمر بن خطاب کو اے جڑا میرا کم ہے ذمہ واری ہی او میں تیرے ذمہ لئی ویندا۔ اے پہنچ کے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو جڑے گورنر ہیں، حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ دے نال ملاقات تھی ہے۔ ملاقات کرن دے باوجود بعد سلام دعا کرن دے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرمائے نے او جڑا پہلے گورنر ہونے کو کہ تو آئی میں کل ملاقات واسطے کوئی پیچھوں نائب بڑھاتے آئی، کوئی پیچھوں خلیفہ بڑھاتے آئی، کہیں دے ذمہ کام لاتے آئی۔ تو حضرت نافع رضی اللہ تعالی عنہ فرمائے جی میں عبد الرحمن ابن ابزا کو بڑھاتے آیا۔ حضرت عبد الرحمن ابن ابزا رضی اللہ تعالی عنہ کو بڑھاتے ہیں، فرمانے او تا غلام ہے۔ حضرت عبد الرحمن ابن ابزا او تا غلام ہے، وہ کو تو السلام علیکم۔ تو فرمایا کہ کو تو نائب بڑھاتے ہوئے تو انہوں نے فرمایا ابن ابزا رضی اللہ تعالی عنہ کو فرمایا او تو غلام ہے، اور غلام کو تو اپنے عہدے گورنری دے عہدے بڑھے جاوے۔ تو فرمایا کہ تسا انہیں اندر کیا خوبی ڈٹھی ہے، کیا تسا انہیں دا حسن ڈٹھے، کیا تسا انہیں دی جاگیر وغیرہ ڈٹھے، مالداری ڈٹھے؟ فرمایا نہیں اے امیر المومنین میں انہیں دے اندر ایک خاصیت نہیں ڈٹھی بلکہ میں اے ڈٹھے انہو قارئ بکتاب اللہ کہ او اللہ دے کلام دے قاری ہے۔
میں گال یہ کرنا کہ ہم کہ اللہ نے انہیں کو عہدہ کس وجہ کو لیتے اللہ عزت کس وجہ کو عطا فرمائیں دے یعنی قرآن دے نال تعلق دے نال اللہ پاک کس عطا فرمائیں دے تا انہوں نے مالداری نہیں ڈٹھی حسن نہیں ڈٹھا حسب نہیں ڈٹھا نسب نہیں ڈٹھا بلکہ کیا ڈٹھے انہو قاریٌ بکتاب اللہ کہ وہ اللہ دے کلام دا اللہ دے قرآن دے قاری ہاں انہوں نے اے ڈٹھے تا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلے جلے غصے تھی گئے فوقا عمر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رومن لگے حضرت نافع فرمائنے اے امیر المومنین رو دے کیوں ہے خیریت ہے فرمائنے کہ میں کو اللہ دے نبی دا او فرمان یاد آگے کہ اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویضع بہ آخرین کہ لوگیں کو اللہ تبارک و تعالی قرآن دے ذریعے رفعت عطا فرمائیں بلندیاں عطا فرمائیں یعنی اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دا او فرمان میں کو یاد آگے کہ بے شک آپ نے بھی انہیں کو جو عہدہ دیتے وہ عہدہ قرآن کے ذریعے قرآن کے واسطے نہ دیتے تو دعا ہے اللہ تبارک و تعالی تو آپ کو میں کو قرآن دے نال محبت کرن دی توفیق عطا فرماوے قرآن دے نال جڑن دی توفیق عطا فرماوے وآخر دعوانا الحمدللہ ماشاءاللہ یہ ہے کوئی ساتھی کچھ